السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی راہ میں اگر ایک بوند بھی خرچ ہوئی ہے تو وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک آنسو کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں بن فلاں ایک آنسو کے بدلے جہنم سے نجات پا گیا۔ ہدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے خوفناک آوازیں نکلیں گی، جس کے سبب لوگ اس پر گزرنے سے ڈریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب لوگ جہنم کے پاس آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور چنگاڑ کی آواز سنیں گے جو 500 سال کی مسافت سے یعنی کہ دوری سے سنائی دے گی۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس سے بچنے کے لیے کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزداروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا۔ مگر آگ مسلسل بڑھتی چلی جائے گی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمد کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ، اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے اس پانی کے متعلق سوال کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، حضور، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کی گنہگار امت کے آنسو تھے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ بجھا دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے روتی رہیں، اس سے پہلے کہ آنسو ہی نہ رہیں۔ اے میری دونوں آنکھوں، میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو؟ میری عمر ضائع ہو گئی ہے اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہے، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کی برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ حضرت محمد بن المنذر رحمۃ اللہ علیہ جب خوف خدا سے روتے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور فرماتے، میں نے سنا ہے کہ جسم کے جس حصے پر آنسو لگ جائیں گے وہاں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے کے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو انسان عذاب الہی سے پناہ چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی مصائب پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوف خدا سے نکلنے والے آنسوؤں کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے خوف سے رونے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دل میں خوف خدا پیدا کرے اور ہم سب کو خوف خدا سے رونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اللہ کی خوف سے نکلے ہوئے ایک ایک آنسو کے بدلے ہر مومن کو جنت عطا فرمائے اور ہمارے دل میں عشق نبی پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔